کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ آخرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے انگنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد آج 24 دسمبر سن 2021 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ موت اور فکر آخرت کے موضوع تے نوکھر منڈی مرکزی مسجد حاجی ثناء اللہ دے اندر کتاب و سنت دی روشنی اندر اس بات نو بیان کیتا جائے گا موت ہی دنیا دے اندر ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے تے دنیا دے کسے انسان دا کوئی اختلاف نہیں. موت دے علاوہ جتنے بھی مسائل نے ہر مسئلے دے اندر ہر مذہب دے اندر اس مسئلے دے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. اگر نہیں اختلاف تے موت تے اختلاف نہیں، خواہ کافر بھی کیوں نہیں وہ بھی موت نو منے گا. کافرہ بھی انکار کیتا ہے تے دوبارہ اٹھن دا کیتا ہے، مرن دا انہاں بھی انکار نہیں کیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے کہندے نے قال من یحیی العظام وہی رمیم، آ جیڑی ہڈی گل گئی ہے، بسیدہ ہو گئی ہے، ہاتھ لایا ریزہ ریزہ ہوندی ہے پئی، اینو انسان نو اللہ دوبارہ کیویں پیدا کر لے گا؟ جواب آسمان تو آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے. فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، انہاں نو کہہ دیو کہ جس خالق کائنات نے اینو پہلی مرتبہ بنایا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. کیونکہ پہلی مرتبہ چیز بنانی بہت مشکل ہے تے جنہوں پہلی مرتبہ بنانی مشکل نہیں انہوں دوبارہ بنانی کیڑا مشکل ہے.
موت ایک ایسا اللہ دا قانون ہے کہ جس تو صرف او دی اپنی ذات ہی مستثنا ہے۔ اس نے قانون بنایا کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر چیز نو موت آنی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت نو بھی موت آنی ہے، موت نو بھی لیا کے ذبح کر دیتا جائے گا لوگاں دے سامنے، اور جنہ دی خواہش ہوئے گی کہ مر کے عذاب تو چھٹ جائیے، وہ بھی مزید پریشان ہون گے کہ اج تے موت خود ذبح ہو گئی ہے، مر گئی ہے، سانو کنے مارنا ہے، اسی ہمیشہ عذاباں اندر مبتلا رہاں گے۔ قرآن کریم دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے حبیب اساں تہاڈے تو پہلے کسے انسان واسطے ہمیشگی نہیں رکھی، انبیاء واسطے ہمیشگی نہیں، کائنات دے انساناں دے سردار محمد رسول اللہ واسطے ہمیشگی نہیں۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے بھی موت آنی ہے اور انہاں تے بھی موت آنی ہے۔ موت انبیاء دی توہین نہیں، اولیاء دی توہین نہیں، اے اللہ دا قانون ہے۔ جس طرح زندگی اللہ دا قانون ہے، موت بھی اللہ دا قانون ہے۔ موت واسطے دنیا دی ہر چیز انسان واسطے دلیل ہے۔ اگر انسان غور فرمائے، توجہ فرمائے، دن چڑھتا ہے غروب ہو جاتا ہے، موت دی دلیل ہے، قیامت دی دلیل ہے کہ دن اپنی ایک حالت تے نہیں رہا، پہلے سرد سی، بچہ سی، جوان ہویا ہے، گرمی آئی ہے، عروج آیا ہے دن تے، پھر غروب ہو گیا۔ دن بھی ختم ہو گیا ہے، رات بھی ختم ہو گئی ہے۔ ہر دن ہر رات اس انسان دی موت دی دلیل ہے کہ نیا دور ہر روز ہر رات نو شروع ہوتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ تیری جوانی تے بھی نواں دور شروع ہوئے گا۔ مسجد دیاں چٹانیاں، مسجد دیاں صفاں موت دی دلیل نے کہ پرانیاں ہو گئیاں نے، نویاں لے آو۔ انسان دی فصل انسان واسطے موت دی دلیل ہے کہ پک گیا ہے، کٹ لو، نواں بو لو، بیج لو۔ ہر انسان دے گھر اے موت دی دلیل ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ انسانی دنیا دی گاڑی آدم علیہ السلام تو شروع ہے، اے رواں دواں ہے اپنے سفر تے، اپنے اپنے اسٹیشناں تے رک دی ہے پئی، اسٹیشن تے بریک لاندی ہے، کوئی بیٹھ جاندہ ہے، کوئی اتر جاندہ ہے، سیٹاں خالی ہوئیاں نے، اوتے دوسرا پھر آ کے بیٹھ گیا ہے۔
انسان دی منزل اے دنیا نہیں، اے دنیا انسان دا سفر ہے۔ انسان پشاور جاندہ ہے، کراچی جاندہ ہے، سعودی عرب جاندہ ہے، کویت جاندہ ہے، دبئی جاندہ ہے، راس الخیمہ جاندہ ہے، دیگر ممالک اور شہران دے اندر جاندہ ہے۔ وہ دے جان دا کوئی مقصد ہوندا ہے۔ راستے اندر کھانا کھانا وہ دی مجبوری ہے، وہ دی منزل کوئی اور ہے۔ کھانا تے نے کھانا ہی ہے، لیکن گھروں جا کے راستے وچ کھانا مقصد نہیں۔ اساں سمجھیا نہیں کہ ساڈے دنیا تے آن دا مقصد کی ہے۔ کوئی بھی تواڈے جو کسے شہر وچ جائے، جا کے کھانا کھا کے واپس آ جائے، جس کام گیا ہے وہ نہ ہوئے، انہوں کوئی عقل مند کہے گا؟ بلکہ تسی کہندے ہو یار میرا کام نہیں ہویا، میں کام کر کے پھر کھانا کھاں گا۔ لیکن اس دنیا دے سفر تے انسان نے آ کے کھانا کھانا ہی اپنا مقصد سمجھ لیا ہے، آ کے جڑا کام سی وہ کردا ہی نہیں۔ کام کی سی؟ اینوں کلن والے نے کس کام کلیا ہے؟ ماں باپ اج نوجوان نو کم کلے، وہ کھا پی کے پیسے اجاڑ کے آ جائے تے کی خیال ہے بھئی وہ جتیاں کھائے گا کہ نہیں؟ تے رب تانوں ایتھے کھان واسطے کمان واسطے نہیں کلیا۔ اس سفر وچ کھانا تے ہے ہی ہے، لیکن مقصد ہو رہے کی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مقصد ایدہ سی جن انسان اللہ دی عبادت کر دے۔ روٹی تے رب نے دینی سی، ایدے ہاتھ پیر نے ایک کرتا بھی ہے، کرن دی اجازت بھی ہے، کرے بھی سفر وچ کھائے بھی ممانعت نہیں، لیکن کھان نو ہی مقصد نہ سمجھ لے۔ اے کنے پرندے نے، کنے جانور نے، کتنے حیوان نے، درندے نے، کتنی اللہ دی مخلوق ہے۔ کدی دیکھیا تسا بھئی شیر نے کھا کھاتا ہوئے؟ کدی بکری نو گوشت کھاندیا دیکھیا جے؟ کتنی مخلوق ہے گوشت کھان والی، رب انہاں نو گوشت ہی دیندا ہے۔ کنی مخلوق ہے گھاس کھان والی، انہاں نو گھاس ہی ملدا ہے۔ کتے، بلے، درندے، شیر، چیتے جنگلاں وچ کھاندے نے، گوشت ملدا ہے۔ سمندر تے نیچے کتنی زمین ہے، اج تک سمندر دی کسے لمبائی چوڑائی طے دسی ہے بھائی؟ کتنی مخلوق ہے پوری دنیا تے مچھلی کھا رہی ہے، مچھلی نو مچھلی سمندر وچ کھا رہی ہے۔ ہر ایک دی خشکی تری دے اندر رب نے روزی لگائی ہے، روزی کھا رہا کہ نہیں کھا رہا؟ پرندیاں دیاں کیڑیاں زمیناں نے، دکاناں نے، گودام نے، کیڑے انہاں دے مربے نے، رب انہاں نو دیندا ہے کہ نہیں بھائی؟ مقصد نہیں سی اے دنیا تے انسان دے آن دا، اے اپنے اصل کام نو بھول گیا ہے۔ اے دی منزل کچھ اور سی،
جیڑی انہیں سمجھی نہیں، انہوں عقل نہیں آئی۔ مالک فرماندے نے توجہ فرماؤ، سفر مک جانے تیرے نال سیٹ تے بیٹھا ایس اسٹیشن تے اتر گئے، اگلے تے تو بھی اتر جانا ہے۔ تینوں یہ سمجھ نہیں آتی پہ اتر گئے تے میں بھی اتر جانا ہے، میں کوئی ایتھے ہی بیٹھے رہنا ہے۔ ایک گھر دے اندر اسے دینی ولادت ہو رہی ہے اور اسے دینی موت بھی، ایک پیدا ہو رہا ہے ایک جا رہا ہے۔ اس واسطے اللہ فرماتے نے کدی غور کریا کرو، کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وورثناہا قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ کتنے چھوڑ گئے یہ باغ اور باغیچے، کتنے چھوڑ گئے نے یہ بڑے بڑے محل، یہ سپیشل سیر کہاں، یہ شارع عام نہیں، سپیشل اس تے کوئی دوسری گاڑی بھی نہیں آ سکتی۔ یہ بلڈنگ، یہ مکان، یہ صوفے سپیشل نہیں۔ آج نہ صوفیاں والے نظر آندے نے، نہ صوفے نظر آندے نے، جہازاں تے اڑن والے، بڑیاں بڑیاں ٹیماں سرود مارن والیاں، موت تے بڑے دور دی بات ہے، تواڈے ویکھن دے اندر قید رب نے دے دتی ہے، ملکوں بدر کر دیتا ہے۔ کم ترکو من جنات وعیون، کتنے چھوڑ گئے نے باغ اور چشمے، سپیشل بلڈنگاں، اسمبلی ہال، سارے چھوڑ کے جا رہے نے۔ تے ایک وقت آئے گا اس بلڈنگ نو تم ہی چھوڑنا ہے، اس جوانی نو بھی تم چھوڑنا ہے۔ اپنے گلی محلے دے اندر دیکھ، کتنے کتنے پیارے وجود آئے نے۔ اگر ہمیشگی ہوندی اس کائنات دے اندر تے مصطفیٰ نو ہمیشگی ہوندی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نو ہمیشگی نہیں، آپ بھی دنیا تو تشریف لے گئے۔ دنیا بھائیو چھوڑنی پینی ہے۔ دیکھ لو اپنے محلے دے اندر کوئی باپ اٹھائی جا رہا ہے، کوئی بیٹا اٹھائی جا رہا ہے، کوئی ماں اٹھائی جا رہا ہے، کوئی بھائی اٹھائی جا رہا ہے۔ او قبر ای تیرے والد دی، اگر نہیں سمجھ آئی قبرستان وال نکلیا کرتے، دیکھیا کر اس شہر خاموشاں دے اندر کتنی کو دنیا وس رہی ہے، کتنے کتنے شیخ الحدیث، کتنے کتنے علامے، کتنے کتنے بڑے مفسر، مدبر، محقق، ایم پی اے، ایم این اے پہنے۔ او قبر ای تیرے والد دی، او ڈھیری تیرے ماں دی ہے، جڑی لال لڈاندیاں ٹر گئی ہے، جڑ سک گئے ٹھنڈی چھان دی ہے۔ ایا پتر تیرا دبیائی،
ਨਿਤ ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਪਾਈਆਂ ਥੀ ਆਬਾਦੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਇਹ ਜੱਟ, ਇਹ ਬੱਟ, ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੱਟ, ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਬੱਟ, ਇਹਦੀ हैसीयत ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ हैसीयत अपनी देख लो। अल्लाह फरमाते हैं मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इस मट्टी चों असां तुहानूं पैदा कीता है ते इहदे विच असीं दोबारा तुहानूं लियावांगे, फिर इहदे विचों ही असीं तुहानूं उठावांगे। वो वक्त आएगा कि जदों मालिक फरमाएगा ना, ऐलान होएगा, मौत का पैगाम आया। एक है मौत, एक है कयामत। एक छोटी कयामत है, एक बड़ी कयामत है। मौत की सूरत में जिहड़ी कयामत है ना, वो आउंदी है अकेले अकेले उत्ते है, वो भी कयामत। मेरे नबी फरमाते ने मम्मा तफकत कामा अलैहिल कयामा। जेड़ा बंदा फौत हो गया, मर गया, उसकी कयामत कायम हो गई है। असीं समझने अज बड़ी लंबी मुद्दत पई है, मौलवी कदों दे दसन लगे ने कयामत आ चली जो, करीब आ गए, डर गयो। किन्नी दुनिया मर गई है, कयामत अज भी नहीं आई। इस वास्ते बेफिक्र है ना। नबी फरमाते ने मम्मा तफकत कामा अलैहिल कयामा। जेड़ा बंदा फौत हो गया, उसकी कयामत कायम हो गई है। जे नेक ते ओदी कबर दे अंदर जन्नत वालों खिड़की खुल जाती है, ते जे बुरा है ते जहन्नम वालों, क्यों भी कयामत कायम हो गई ना। फिर हुण दूसरे भाई आ गए, उन्हें आख्या नहीं जी तुसीं ते आंदे हो मालिक यौमे दीन, मालिक है कयामत दे दिन दा जे हिसाब होया ही नहीं ते खिड़कियां पहले ही किवें खुल गईयां ने। मैं क्या मेरे वीर, जदों चोर पकड़िया जाता है, कातिल पकड़िया जाता वे, मुकदमा उहदे ते बन जाता है, पुलिस पकड़ के लै जाती है, हवालात ते जेले बंद कर देती है, मुकदमा चलता रहिंदा है। पता नहीं हुक्म दी तारीख कदों पैनी है, उन्ना चिरों अजाब अंदर है कि नहीं। क्यों भाई, वो जेल अजाब है कि नहीं, ओदी तफ्तीश जिहड़ी है वो अजाब है कि नहीं। इसी तरह मेरे भाइयों कयामत दा दिन ते फैसले दा दिन होवेगा ना। ये पहला पेशियां भुगतदा पिया, तारीखां भुगतदा पिया। जेड़े भुगतदे ने उन्हां नूं पुछ लो उन्हां नाल की बीतदी है पई, वेंदे हो ना पै। इन्हां नूं हुण पता लगदा है कि गरीबां दा की हाल हुंदा है। जदों असीं उत्थे हुंदे सां असीं भी इन्हां दा ख्याल नहीं सा रखदे, हुण सानूं गरीबां दा एहसास हो रहा है। फरमाया सोने सोने ते मन मोने, मुंह वेखिया भुख जावे, कबरां दे विच ढेरां थल्ले हुण शक्ल नजर ना आवे। कितने कितने इलाके दे MP, कितने कितने इलाके दे MNA, ये तो चीज ही कोई नहीं आना। रब्बुकुमुल आला कहलाने वाला फिरौन नजर नहीं आता, कारून शद्दाद हमान वर्गे नजर नहीं आते। अगर बुरे तो बुरे वेखो वो भी नजर नहीं आते। बड़े बड़े मुतकब्बर जालिम, किन्ना गुजर गन्ना लैके फिरेगा, किन्ना गुजर बॉडीगार्ड नाल लैके फिरेगा, किन्नी को देर मुहाफिज दस्ते तेरे नाल होणगे। बड़े बड़े मुतकब्बर जालिम
شوق مزاجاں والے اسرائیل ہونا نے جس دم گل وچ سنگل ڈالے کوئی نہ بولیا جدو سپائیاں مار لیاں ہتھ کڑیاں اج کل آون پکڑن والے نکل جاون سب اڑیاں تانوں اجے بھی نہیں سمجھ آوندی پئی اور نیب والیاں ولوں ویکھ کے سمجھ جاؤ جنوں پکڑ دے نے دا کی اشر کردے نے وہ ڈرتا ملک جی نہیں وڑتا کہ مطلب مینوں نیب والے نہ پکڑ لین ملک ہی نکل جاتا ہے لیکن میرے بھائی ملکوں میں کتنا چر نکلے گا اس ملک دے نیب والے نے جدو مقدمہ واضح ہو جاتا ہے پھر اوتھے بھی نیب والے نے پکڑ لینا ہے اللہ فرماندے نے اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ملک جو دوڑنا بندہ نکل نہیں جے سکتا لندن برطانیہ جا کے تے بندہ مقدمہ تو نہیں بچ سکتا سزا تو نہیں بچ سکتا اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ تسی جہاں کہیں بھی ہوو گے موت تو انوا پکڑے گی چونا گچ بلندو بالا محلہ دے اندر کیوں نہ ہوو شیشے دے دروازے لگا لو بلڈنگاں بڑیاں بڑیاں بنا لو دروازے بند کر لو باڈی گارڈ کھلار لو گنا دے کے گرنیٹ دے کے جدو موت دا وقت آ جانا ہے موت کسے نو آوندی نظر نہیں جے آنی کدی کسے دیکھیے اے آندے دکھ دی سبنانو بن جاندی ہے کان بنے ریدا اے آندی دکھ دی اے انسان دی شکل انسان دا وجود انسان دی باڈی انسان دے آن دا انتظار پیکیاں نو ہوندا ہے سوریاں نو ہوندا ہے ماں باپ نو ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ 9 مہینے انتظار ہو رہا ہے کیوں بھائی اے آندے دس دیئے سبنا نو بن جاندی ہے کان بنے ریدا جد واسائی کاواں کرنا ہے کی چائی محلے او چرے دا کم ترکو من جنات و عیون وزروع و مقام کریم و نعمت کانو فیہا فاقین کذالک وورثناہا قوما آخرین فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین میرے بھائیو اے موت آنی ہے اس تو کسے نے نہیں بچنا یہ دے واسطے تیاری اور موت دی تیاری کیے کوئی فوج نہیں جے موت واسطے کوئی ہتھیار نہیں جے کوئی بہت بڑے انتظام موت تو بچن واسطے نہیں جے ہو سکتے موت نے اپنے وقت تے آپ پکڑنا ہے کوئی کسے حالت اندر بھی ہے کسے بھی جگہ تے ہوئے انہوں موت نے آپ پکڑنا ہے مالک الملک نے قرآن کریم دے اندر یہ دی حیثیت بیان فرماندے ہویا انسان نو دسیا کہ موت ایک وہ میرا قانون ہے جنہوں تو پلا بیٹھا ہے تیرے تو پہلا اس دنیا تے انی کو دنیا آ چکی ہے تیرے دیکھ دیاں قبرستان بھر چکے نے تیرے دیکھ دیاں محلے ویلے ہو گئے نے تیرے دیکھ دیاں گلیاں سنج ہو گئی نے نہیں سمجھ آؤندے تصور دی دنیا دے اندر آؤ
کتنیاں کانفرنساں ہوندیاں سن، کیویں انہاں کانفرنساں دے اندر شیخ القرآن ورگیاں شخصیتاں بولدیاں سن، کدھرے علامہ احسان ورگی شخصیت تے کدھرے علامہ یزدانی ورگی شخصیت، بڑے بڑے شیخ الحدیث تے بڑے بڑے مقرر اس دنیا تے آئے، میں کہنا اے تے مقرر نے اس دنیا تے عمر فاروق تے صدیق ورگی ذات بھی نہیں رہی، محمد ورگی ذات بھی نہیں رہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو، وقت آنے والا ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے موت متعلق جو تلقین فرمائی تو حکم فرمایا، حکم فرمایا کہ آپ وضو دی حالت دے اندر ہی رہندے نے تے موت دا فکر کردے نے، جاندیاں جاندیاں قضاء حاجت ہوئی ہے، فارغ ہو کے تے تیمم کردے نے۔ ساتھی کہندے اللہ دے رسول ہوتے جا کے وضو کر لیندے، تساں تیمم کر لیا ہے۔ پانی نظر آندا پیا، میرے نبی فرماندے نے میرے ساتھیا مینوں کی پتا ہے میں پانی تک پہنچنا بھی ہے کہ نہیں، جڑا پانی نظر آندا ہے اتھوں تک بھی پہنچنا ہے کہ نہیں، تے میں سمجھنا کہ میں پاک ہوواں، جے میری موت دا پیغام آ جائے تے میں پاک ہوواں۔ اے میرا نبی ہے، اے میرا رسول ہے، یہ میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جدی غلطی ہے ہی کوئی نہیں، جدا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، انہوں اینا فکر ہے، رات اینا لمبا قیام کرتا ہے، پیران دے اتے ورم آ جاندی ہے، سوج آ جاندی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول کا گناہ ہی کوئی نہیں، انہیں بڑے لمبے قیام تسی کر دے ہو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ جے میرے تے اللہ نے نہ احسان فرمایا ہے تے میں دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنا۔ اے تہجد دی گل ہے، ساری دنیا نو حکم ہوندا نا پڑھو بھائی، اٹھو بھائی، تے نبی نو اینا حکم ہویا تے نبی اینا اٹھیا تے کھلوتا۔ ہن اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اینا حکم اللہ دا منیا رسول نے، کھلو کھلو کے اپنے پیرا تے ورم آ گئی ہے۔ رب فرماندے نے سونیا گھٹ کر لیا کر، اینا اللہ دے رسول نو فکر ہے موت دا، اور اللہ دی بات منن دی اینی دل دے وچ تڑپ ہے۔ میرے بھائیو، بڑے بڑے نوجوان سوچتے ہون گے اجے بڑی عمر پئی ہے، وڈیرے ہوواں گے، نمازاں پڑھ لواں گے، داڑیاں رکھ لواں گے، غلطیاں تو بعد آ جاواں گے، رب بڑا غفور رحیم ہے، اے دے وچ کوئی شک نہیں۔ لیکن تینوں موت دا کوئی پتہ نہیں کہ موت کیا وڈیریاں نوں بھی ہوندی ہے، جواناں نوں نہیں ہوندی، بھائی بچیاں نوں نہیں ہوندی۔ جے وہ جوان ہون ہی نہ دے، ادھر دیکھ لو کنیاں خوشیاں نے، نانکے بھی آئے نے، دادکے بھی آئے نے، عقیقے دے بکرے بھی آئے نے، محفلاں سجیاں ہوئیاں نے، پروگرام خوشیاں دے نے، لیکن اللہ دی طرفوں موت دا پیغام آ جاندہ ہے، جدا عقیقہ سی او دی موت دا اعلان ہو جاندہ ہے۔ ہوندہ ہے کہ نہیں بھئی؟ اس طرح ہوندہ ہے، جا برات رہی ہے، خوشیاں نہ جا رہے نے، رستے اندر ایکسیڈنٹ ہو جاندہ ہے، جڑا دلہا سی او میت دے نا دے اتے معروف ہو جاندہ ہے۔ ہوندہ ہے، اتھو ٹرن جنازے گبروان دے، اے موضوع نو سمجھ آندہ ہے، جدے گھر موت نے پھیرا پایا ہوئے،
دوسرا ہس کے نا اٹھ کے ٹر جاتا، مولوی انج ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو انہوں نے پوچھنا جنہاں دے باپ چلے گئے نے تے یتیم کہلاندے نے، جنہاں دی ماں لوکاں دے سراں تے ہاتھ رکھ دی سی، اج آپ بوا کھول کے انتظار کر دیے کوئی سخی میرے بچیاں نو بھی دے جائے میں بھی انہاں دی عید کر لواں۔ اے تے اس بیگم نو پوچھ جیڑی بیگم ملکہ بن کے تے نال گڈی تے بیٹھ کے، ہنڈے تے بیٹھ کے، موٹر سائیکل تے بیٹھ کے، 125 تے بیٹھ کے جا کے تے شاپنگ کر دیے تے خوشیاں نال باتاں کرتے جاندے نے تے آندے نے۔ ہن جدوں اینوں بیوہ کیا جاندا ہے، فلانی بیوہ دا گھر کیڑا ہے، میں انہوں زکات دینی ہے۔ جدوں یہ گل سن دیے تے دے کلیجے تے کنی ٹھوکر وج دیے۔ یہ تے محلے دی ملکہ شہزادی سداندی سی، لوکاں نو دیندی سی، ہن یہ زکات منگ دیے پئی۔ موت آ گئی ہے۔ اگے آندا سی ٹیلی فون، اگے آندے سن کے پیسے آئے نے باہروں تے لے جاؤ، پیسے کٹا لو تواڈے خامد نے بھیجے نے۔ اج تار آئی ہے، ٹیلی فون آیا ہے، کال آ گئی ہے تواڈے خامد دی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ بھائی ہوندا کہ نہیں اس طرح؟ کنے کنے دن انتظار ہوندا ہے جی، ہفتہ ہو گیا ہے موت واقعہ ہو گئی ہے، اجے میت نہیں آئی ہے تو ٹرن جنازے۔ اور گبروں آندے گل پین لباس فقیراں دا، پڑڑے تے نیراں جسم دیاں، بس رہ نشان سریراں دا۔ اے آندی دس دیے سبنا نو بن جاندی اے کاں بنیرے دا، جد کاوائی واسا کرنا ہے کی چائی محلے چہرے دا۔ نہیں سمجھے؟ سیٹھ عبداللہ دا کارخانہ سی گجراں لے، ایک وقت سی لینا لگیاں ہوندیاں سن تے دتھیاں انہیں پکڑیاں ہوندیاں سن تے دنیا نو وہ مال تقسیم کر رہا ہوندا سی۔ اج جا کے ویکھ لو اوتے لکڑاں دا ٹال بنیا ہویا، اوتے نام و نشان ہی نہیں کسے چیز دا۔ بڑی بڑی دنیا آئی، نام و نشان مٹ گئے، آن والے آئے چلے گئے۔ بڑی دنیا آئی ہے، بڑے بڑے نا کمائے نے، لیکن اج کوئی نظر نہیں آتا۔ جنہ دنیا دے نا کمانا چاہیا ہے انہاں نو نا نہیں ملیا، تے جنہ صفاں دے بہ کے دل دے اندر خدا دا خوف تے موت نو یاد رکھیا ہے، اج بھی انہاں نو بلال رضی اللہ عنہ کیا جاتا ہے۔ بلال دے نام نال رضی اللہ عنہ کیا جاتا ہے۔ مارن والے دا کی نام ہے؟ شاید کسے ایک دو نو یاد ہوئے۔ مار کھان والے دا نام میرے نبی فرماتے نے، یار بلال میں آسمان تے گیا معراج تے، تو چلدا زمین تے ہے، تیرے قدمہ دی آواز جنت جا رہی ہے۔ اور کیوں آدھی ہے بھائی؟ بھائیو انہیں موت یاد رکھی، محمد دی نصیحت یاد رکھی، ہر وضو تے انہیں 2 رکعتاں پڑھیاں۔ سونیا میں تہاڈا فرمان یاد رکھیا ہے، جدوں بھی وضو کرنا میں 2 رکعتاں ادا کرنا۔ وہ تے ہر وضو تے 2 رکعتاں ادا کرتا ہے، سانو فرض بھی نصیب نہیں ہوندے، امیداں اسی جنتیاں رکھنے پہ۔ میرے بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ بڑے بڑے گرانڈ پرے نے، جمعہ دا دن ہے، چھٹی ہے، چھٹی تے سی جمعہ پڑھنے واسطے بچیاں نے گراؤنڈ مار لینے اور کرکٹ کھیڈن چلے گئے نے۔ جڑے سیانے نے انہوں نے ویاہ رکھ لینے، کچھ برات بن کے جا رہے نے، کچھ برات کا انتظار کر کے سڑکاں تے کھڑے ہوئے۔ جمعہ کسے نو یاد نہیں، اے فرض ادا کر دینے پہ بیٹی دا، بیٹی دا فرض ادا کر دینے پہ تے رب دا فرض بھلایا جا رہا ہے۔ تے پھر کی کہندے نے پوری نہیں پیندی۔ ملک دے اندر بحران آ گیا ہے مہنگائی دا،
قرآن نے اصول دیتا ہے، قانون دیتا ہے، من آراد عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ اللہ فرماتے ہیں جنہاں نے میرے ذکر والوں منہ پھیر لیا، قرآن والوں منہ پھیر لیا، انہوں کل دے دیتی، میں انہاں دی معیشت نو تنگ کر کے رکھ دیاں گا۔ یہ ہوئی وزیر اعظم نے آدھا ہوندا سی یہ دنوں بہتر ہے میں مر جاواں، میں بھیک منگا تے اج پوری دنیا تو بھیک منگدا پیا۔ ہر بندہ پریشان ہے۔ من اعرض عن ذکری، جن نے منہ پھیر لیا ذکر والوں، قرآن والوں، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اللہ فرماندے نے انہاں دی معیشت تنگ کر کے رکھ دیاں گا، مشکل دے اندر مبتلا کر دیاں گا۔ جنہاں نے میرے قرآن دے قانون تے عمل نہیں کیتا انہاں نوں مشکلاں ہی مشکلاں نے۔ سعودی عرب والے ویکھ لو، قرآن دا نظام انہاں قائم کیتا ہے، رب نے زمین دے منہ کھول دیتے نے، زمین سونا پیدا کر دیے تے تیل پئی کر دیے، اوتے کوئی شے ہے وے تے ساری دنیا انہاں دی محتاج ہے، اور رب دے محتاج نے دنیا انہاں دی محتاج ہے۔ کیوں؟ جڑا رب دا بن جاندا ہے پھر رب دا۔ اللہ دے رسول فرماندے نے من کان للہ کان اللہ لہ، جڑا رب دا بن گیا رب او دا بن گیا، رب انہاں دی مدد غیبی طور تے کردے نے۔ اسی واقعہ قرآن تے پڑھنے ہاں، گلاں اسی حدیث دیاں پڑھنے ہاں تے مرضیاں اپنیاں کرنے ہاں، رب کو جنت دی امید رکھنے ہاں تے مرضیاں اپنیاں کرنے ہاں۔ گران پڑے ہوئے نے اللہ دنیا دی مثال دے کے سمجھاتے نے، اے جس دنیا نال تو جی لگایا ہے نا، اے دنیا اس کھیل تماشے دی طرح ہے، ختم ہو جائے گی، مک جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ گراؤنڈ پرے ویکھو، شام نو سارے خالی، بازار دیکھ لو پرے نے، شام نو بازار خالی ہوئے وینا ہے، گراؤنڈ خالی وینا ہے، منڈیاں شام نو خالی وینا ہے۔ کدی یہ بھی ویکھیا کر میرا گھر بھی خالی ہو جانا ہے۔ اے خالی ہو گئے نے، سارے چلے آئے نے تے میں بھی چلیا جانا ہے۔ اوتے کنیاں لائٹاں لگیاں سن، کنا انہاں گراؤنڈ سجایا سی، بازاراں نو سجایا سی، انہاں دی رونق بھی ختم ہو گئی ہے، تیرے گھر دی رونق بھی ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا اور ہر ایک نے اس دنیا تو جانے جانا ہے۔ باقی کنے رہنا ہے بھائیو؟ ایک اللہ دی ذات نے رہنا ہے۔ کدی اسی قرآن نو سمجھیے، قرآن والا سا کدی غور کیتا ہوئے، سانو قرآن نصیحت کی کرتا ہے، قرآن ساڈے واسطے کی فرمان جاری کرتا ہے، تے پھر انشاءاللہ سانو کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی۔ اسی قرآن دی ہدایت دے مطابق زندگی گزاراں گے نا تے ساریاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں۔ ہمیشہ وہ لوگ پریشان ہوئے نے جنہاں قرآن دی مخالفت کی تھی۔ تاریخ پڑھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کا مطلب کیا ہے؟ سیرت دے جلسے سننے والے ہو، جلسے کرنے والے مقرر تو انہوں سیرت نہیں سناندے، جو سناندے نے اور نبی دی صورت سناندے نے، نبی دے دند بڑے سونے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا زلفاں بڑیاں سونیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کپڑے بڑے سونے، وال بڑے سونے، حسن بڑا سونا۔ یہ نبی دا حسن نبی نے آپ بنایا کہ رب نے بنایا ہے؟ تے حسن نبی دا جڑا ہے یہ تے اللہ دی سیرت ہے، محمد دی سیرت ہے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھے ہو نا؟ اوہ جی صورت ہن بن نہیں سکنی۔
سانو سیرت مصطفیٰ دی ضرورت ہے، جو محمد نے فرمایا ہے، جو محمد نے کیتا ہے، جدا حکم کیتا ہے اسی وہ کم کریے۔ وہ کنیا کو جلسے آج بھئی اسی عمل کرنے ہیں، کنے کنے جلسے ہوتے نے، کنے کنے اخراجات ہوتے نے، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ ہوئے گا دن قیامت دا، جنہاں نے آج اس گل دی پرواہ نہیں نہ کیتی، وہ سن لو، قیامت والا دن ہوئے گا، جنہ بچیاں واسطے، جس بیوی واسطے، جنہ پانجاں واسطے یہ دنیا دے اتے نہ کچھ کرتا ہے تے کہندا ہے میرے بچے نے، میرے بھرا، میرے بازو نے، انہاں واسطے جان دیندا ہے، باہر دے ملک گیا ہے، رات دن چوکی دارے کردا ہے، انسان اپنی اولاد واسطے مزدوریاں کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تل چھٹ تیل دی طرح ہو جائے گا، آسمان تل چھٹ تیل دی طرح ہو جائے گا، تانبے دی طرح ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، پہاڑ بھی تم بھی انی ہوئے روح دی طرح اڑا دیتے جان گے۔ روح پنجنی دے کول کھڑے ہو کے دیکھیا کرو، جدوں روح پنجیا جاندہ ہے تو دے تنکے کیویں بن بن کے اڑ دینے، یا تیرے گھر دے اندر لائٹ سورج دی آندی ہوئے، اس لائٹ دے اندر ویکھیا کر جڑے نکے نکے ذرے اڑ دینے، نظر تے آندا ہے کہ ذرات نے اس دھوپ دی لائٹ دے اندر، لیکن تو پھڑ نہیں سکدا۔ مالک فرماندے نے اے بڑے مضبوط پہاڑ اے روئی دی طرح اڑا دیتے جان گے، تے جیڑا مالک اینا پہاڑاں نو روئی دی طرح اڑا سکدا ہے، بندیا کیا تینوں نہیں اٹھا سکدا؟ گھر سمجھنا ہے میرا ویرو، مقصد کی ہے، قرآن سمجھنا ہے۔ فرمایا ہے وقت ہونے والا یوم تکون السماء کالمہل، اے آسمان بھی تل چھٹ تیل دی طرح ہو جان گے، تانبے دی طرح ہو جان گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، پہاڑاں نو روئی دی طرح اڑا دیتا جائے گا۔ یہاں میں بڑے مضبوط لینٹر پائے نے، بڑا سریا پایا ہے، تو دیکھیا نہیں ایبٹ آباد پہاڑاں دا کی اشر ہویا ہے، کنی دنیا غرق ہوئی ہے، زمین پھٹ گئی ہے، پورے پنڈا دے پنڈ جڑے نے زمین دے اندر تنس گئے نے۔ مالک فرماندے نے پہاڑ اڑائے جان گے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، ایتھے آندھو میرا جگری یار ہے، میرا دوست ہے، دوست دے پیچھے مرتا ہے، تھانے جائے تو دے پیچھے جاندہ ہے، لیکن مالک فرماندے نے قیامت والے دن کوئی یار نو نہیں پوچھے گا، کوئی دوست نو نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، قرآن کہندا دیکھ دے ہون گے، باپ بیٹے نو دیکھدا ہوئے گا، بیٹا باپ نو دیکھدا ہوئے گا، بھائی نو دیکھدا ہوئے گا، یار نو دیکھدا ہوئے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا۔ ہر کوئی اپنی جگہ تے کہے گا، باپ کہے گا یا اللہ میرے پتر نو پکڑ لے، پتر کہے گا میرے باپ نو پکڑ لے۔ قرآن ہے میرے ویرو، میں کوئی کہانیاں کسے تے شیر شور نہیں سناتا کہ اے دیکھو کی گل ہے، جیڑا کوئی شیر ہے قرآن دا ترجمہ ہے۔ فرمایا باپ بیٹے دے متعلق، بیٹا باپ دے متعلق، بھائی دے متعلق، کدی گھر بہ کے قرآن دیکھیا جائے، یہ 29 پارہ ہے، سورۃ المعارج ہے۔ فرمایا ہر کوئی ایک کہے گا، بیوی خامد دے متعلق، خامد بیوی دے متعلق، اج جنہ بچے مردا ہے آپ ہی آکے گا یا اللہ اے سارے پکڑ لائے مینوں چھڑ دے، سارے پکڑ لائے مینوں۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین اندر ہے سارے دا سارا لے پر مینوں چھڑ دے۔ پہلا یہ دسو کہ سارے دا سارا اینو قیامت نو مل جائے گا صحیح؟
ہر مجرم یہ ہوئی آکھی جاتا ہے تے ہر مجرم نو کیا ہے ساری دنیا دی ملک مل جائے گی؟ اللہ فرماتے نے مل بھی جائے نا تے پھر یہ چھٹ تے آج تے مفت دا سکتا ہے نا۔ میرے ویرو کدی غور کریا کرو، قرآن پڑھیا کرو۔ پہلے لوکاں دی توبہ ہوندی سی لین وچ سارے نو بٹھا کے تے حکم ہوندا سی انہاں نو قتل کرو تاکہ انہاں دی توبہ قبول ہو جائے۔ اللہ نے تو انہوں ایسا نبی دیتا ہے، میرے نبی نے کیا اللہ میری امت نو ایسا حکم نہ جاری کری جدے اندر انہاں واسطے مشکل پیدا ہو جائے۔ فرمایا میرے سونیا تیری امت اے نہیں کہہ دے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ منہ نال بھی جملے کہہ دین تے انہاں دے قتل نالوں پہلا گناہ معاف کر دے گا۔ اور کوئی گل کرن تے صحیح نا، یہ منہ سیدھا کرے نہیں نا تو معاف کیویں کرے؟ وہ جی بڑا غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم تے ہے وے، پر وہ رحم کرے کدے تے؟ جیڑا کوئی وہ کو رحم کرائے گا وہ دے تے ہی کرے گا نا۔ وہ بڑا سخت دن جے، ایک طرب للناس حسابہم، اور لوگوں تہاڈا وقت حساب تک قریب آ رہے ہیں لیکن تسی غافل ہو دے تو انہوں پتہ نہیں، تسی سمجھ جو بڑیاں نمیاں امیداں لگائیاں نے۔ محشر دے دن موسیٰ کم نہیں آنا، نبی ہے نا بھائی، رسول ہے نا، عیسیٰ کم نہیں آنا، آدم ہی نہیں کم آنا، باپ ہے کہ نہیں؟ لوگ جان گے ابو جی ساڑی مدد کرو، نبی ہے ابو، تے ابو بھی کہن گے رب منع کیتا سی آ کم نہیں کرنا تے میرے کو ہو گیا ہے، میں رب کو کیڑے منہ نال جاواں؟ بھائی منع کیتا سی نا، آ کم نہ کرے، ولا تقربا ھذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین، اے دانے دے نیڑے نہ جائے جے، درخت دے نیڑے نہ جائے جے، یا جو بھی حکم فرمایا سی جو مانے لوگ کر دے میں وہ گل کرنا۔ اللہ نے کیا کام نہ کریا جے، ہو گیا ایک کام ساری زندگی چ ہو گیا آدم کو، تے رب فرماندے نے آدم شرمندہ ہے میرے سامنے نہیں آن جوگا۔ ساڑھے کو ایک بھی نہیں نیکی تے سانو پھر بھی فکر کوئی نہیں سمجھ آئی میرا۔ جدو بندہ آپ خود سوچے وہ تو سمجھ آتی ہے، سمجھان والا پاویں نبی نوح ہوئے 950 سال سمجھائے تے پتر بھی نہیں سمجھتا تے بیوی بھی نہیں سمجھتی۔ سمجھ ادو آتی ہے جدو بندے دے اپنے دل وچ ذوق ہوئے۔ پتہ ہے نا شیخ القرآن فرماندے ہوندے سن، وہ دن ہوئے گا بہناں نو چھڈ دینا، سکیاں پراواں نے یاد نہیں رہنا، یاراں دوست اشناواں نے 60 دن ہی بچہ روندا، اوے زندیاں ماواں نے پتراں نو یاد نہیں کدھر گئی اجمائیا، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا۔ کدی غور کریا کرو، قرآن پڑھیا کرو، قرآن تے توجہ دیا کرو، قرآن پڑھیا سارے مسائل حل ہوندے نے۔ مالک فرماندے نے کدی انہیں سمجھا نہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے میرے حبیب انہوں نے کہہ دیو جڑی موت تو تسی دوڑ دے نس دے تے بھج دے ہو، او موت فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ تانوں ملنے والی ہے، انہیں تانوں پا لینا ہے، آ کے پکڑ لینا ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، پھر اس عالم الغیب دی طرف تساں لٹایا جانا ہے، وہ دے دربار وچ حاضر ہونا پینا ہے، زندگی دا حساب دینا پینا ہے۔ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تانوں دسے گا تسی کی کر کے آئے ہو دنیا دے اتے، تواڈے کردار کیسے نے، تواڈے اعمال کیسے نے، کی دنیا دے اتے کر کے آیا ہے تے کی کرتا رہا ہے، وہ دا نتیجہ ہن تینوں اج بھگتنا پائے گا۔ کوئی پرواہ نہیں میرے ویرو، لوگ موت نو بھول گئے نے، لیکن ذرا توجہ فرمانا، قرآن فرماتا ہے پیا میرے سامنے اس وقت سورہ قیامہ ہے، کلا اذا بلغت التراقیہ، گلاں کریے تے لوگ نہیں سمجھ دے،
قرآن پڑھیے، لوگ اگر توجہ دیں تو پھر ظلم زیادتیاں نہ ہون، اسی صحیح مسلمان بن جائیے، موت یاد ہوئے تو پھر کوئی دودھی دودھ چ پانی پائے؟ کیوں بھائی؟ کوئی دودھی دودھ وچ پانی پائے؟ ایک گل یاد رکھو، دودھی دودھ وچ پانی پائے تے ملاوٹ کرنے والا ظالم، مرچاں وچ بورا پائے تے ظالم ملاوٹ کرنے والا، منجی دی ٹرالی وچ راہ وچوں پانی پائے تے ظالم، منجی دیاں بوریاں تے پانی چھڑکے تے ظالم۔ بوری تلنی ہے نا، تے بوری پیچھے 1 کلو بھی ود گیا تے پا تے 100 بوری ہوئے تے کنا ود جائے گا بھائی؟ ظلم ہے کہ نہیں؟ اگر انہاں چیزاں وچ کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے تے ٹیماں لگیاں نے، وہ پکڑ دیاں نے، لیکن دین وچ جی مرضی ہے، جیڑا مولوی جتھے مرضی ہے ملاوٹ کرے انہوں پچھڑ والا ہی کوئی نہیں، وہ سب تو بڑا ظالم ہے، مشرک سب تو بڑا ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے، نہ مشرک نے بخشیا جانا ہے تے نہ بدعتی نے بخشیا جانا ہے۔ مالک فرماندے نے سن لو وکتونا والا جے تواڈے تے کلا اذا بلغت التراقیہ، اے پاویں کوئی چھوٹا ہے تے پاویں بڑا ہے، سید ہے تے غیر سید ہے، کوئی رانا ہے کوئی راجپوت ہے، کوئی بٹ ہے کوئی جٹ ہے، کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے، کلا اذا بلغت التراقیہ وکیل من راق، ہرگز ایسا نہیں جویں تو سمجھنا پیا مینوں کون ہے پچھن والا، مینوں کسے نے مارنا ہی نہیں، اور نہیں بندیا تو بھول گیا ہے، اپنی جوانی تے اس مال دے مان نہ کر، ایک وقت تیرے تے آن والا ہے جدو تیری جان ہنسلی تک پہنچ دیئے، وکیل مراک تے ہونا دے ہے کوئی دم چاڑا کرنے والا، ہے کوئی کرنی والا، کوئی پھوک مارنے والا، کوئی تویز دینے والا جڑا مینوں بچا لوے۔ وکیل مراک، جے اج آکھیے کہ مسجد واسطے اللہ واسطے کوئی 4 پیسے دے جاتے آندہ گنجائش ہی کوئی نہیں، ہن جدو سٹریچر تے پیا ہے ڈاکٹران دے ہاتھ آیا ہے، ہن دا سارے ہی دے دیو مینوں بچا لو۔ باپ کول کھڑا ہے، بیٹا کول کھڑا ہے، بھائی کول کھڑے نے، ایم پی اے ایم این اے وزیر صدر سارے کول کھڑے نے، ڈاکٹر بھی نے، حکیم بھی نے، لیکن کوئی بھی یہ جان نو واپس نہیں کر سکتا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ، یہ آنکھاں تارے لگیاں نے، آسمان وال دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں کہ مینوں فرشتے مارن واسطے آ رہے ہیں، میری جان نکالن واسطے آ رہے ہیں۔ وَاتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی نال پنڈلی کھڑک دیئے پہ لتاں بانیاں مارتا پیا، جڑا بہتا ہمدرد ہوندا ہے، جڑا بہتا خیر خواہ سجن ہوندا ہے، وہ کہندا ہے صافہ لے کے، دوپٹہ لے کے، چادر لے کے، منجی نال ایدیاں لتاں بن دے ہوئے پھڑکے نہ، کیوں بھی ایسا ہی ہے۔ فرمایا وَاتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی نال پنڈلی وزری الى ربک یومئذ المساق، ہن اینو یقین ہو گیا میری اللہ نال ملاقات ہون والی ہے، ہن او گل یاد آؤندی ہے مینوں مولوی صاحب نے کہا سی اللہ واسطے کوئی دے جا، میں نہیں دیتا، نمازاں پڑھیا کر، میں نہیں سا پڑھتا، مذاق کردا سا، فلا صدق ولا صلی، میں صدقہ بھی نہیں کیتا تے نماز بھی نہیں پڑھی۔ بیروا قرآن اپنے کولوں نہیں کہ میں تانوں کوئی ہٹ کرنا پیا، میں تواڈے تے کوئی الزام پیا لگانا، انہاں دے فلا صدق ولا صلی، میں نہ نماز پڑھی تے نہ کوئی صدقہ کیتا، ولیکن کذب وتولا،
لیکن میں تے چٹھلاندہ رہا، ہس کے مذاق کر کے اٹھ کے چلا جاندہ سا، میں پرواہ نہیں سا کردا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، اللہ فرماتا ہے وہ تو آکر دا کر چلا جاندہ سی، اذان ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ دی کوئی پرواہ نہیں، ایم پی دا ٹیلی فون آ جا پجا جاندہ، جتی نہیں پاندا، جج دے سمن آ جائے تے بہادر نگر بھی جا کے تاریخ بھگتا ہے کہ میری پیشی جڑی ہے وہ غیر حاضری نہ لگ جائے۔ لیکن اللہ دے نبی 5 ٹائم اعلان کر دینے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، نماز اللہ فلاح والا، کامیابی والا، نجات والا، یہ دی پرواہ نہیں کرتا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، آکڑدا ہویا گھر وڑ گیا ہے، مسجد وال نہیں آیا۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے، اولا لک فاولا، ہلاکت ہے تیرے واسطے، تباہی ہے تیرے واسطے، ثم اولا لک فاولا، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ انہیں بہادری کی کرتا ہے، ڈاکٹر نو آندہ ہے جنہیں مرضی نہیں پیسے لے لے پر میرا بیٹا بچنا چاہیے ہے، میرا بھائی بچنا چاہیے ہے، میرا باپ بچنا چاہیے ہے۔ سارے کھڑے ہوئے نے، خزانیاں دے منہ کھولے ہوئے نے، حکیم ڈاکٹر بھی کوئی، لیکن کسے دی پیش نہیں جاندی، دروازہ بند ہو گیا، تھیٹر دے اندر رہ گئے نے، کوئی اندر نہیں جا سکتا، پابندی لگ گئی ہے۔ چند منٹاں دے بعد ذرا توجہ فرمائیے، اور ڈاکٹر نے ٹیکہ پرے آئے، بوتل لائیے، ڈرپ پر رک گئی ہے، اعلان ہو گیا ہے جدو چاپی عمر دی مک جانی، کھڑی چل دی رک جانی، جدو چاپی عمر دی مک جانی، کھڑی چل دی رک جانی، تیرے کمے لے کے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیدہ دے ٹھہ جانے، نبضہ رین حکیمہ دے ہاتھ پھڑیاں، گولی موت دی سینے میں ٹھپ جانی، چاچے توئے ماں پہ اور رون پہ، سورے سالے بھی بودیاں کھون پہ، پائی آکھن اج ساڑی باں بھج گئی، کمر بڑھڑے باپ دی جھک جانی، جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے، جاوے صدقے تے مٹھے مٹھے بول کرے، اج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی، اکھاں ٹڈیاں وراج ونگی سک جانی، جیڑے بچیاں نو لاڈ لڈاؤندا رہو، سونے کپڑے لسی کے پواؤندا رہو، اج پٹھیاں تے ریڑاں چگ دینے، تقدیر نہ رب دی اک جانی، میرے ویر نہ موت وسار بمی، ویکھی لوڑا نہ تتیا مار بمی، بس آیا گئی تے آیا گئی، وچ زندگی مک جانی۔ میرے ویرو، اے انہوں پتہ ہے جس باپ دی بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، اس بھائی نو پچھو جدی بہن اج بیوہ ہو گئی ہے، انہاں بچیاں نو پچھو جنہ دی ماں اج بیوہ ہو گئی ہے۔ آئے آئے جدو موت دا پیغام جاندا ہے تے بھائی اپنی بہن دے بوئے تے آندا ہے، تے باپ اپنے بیٹی دے بوئے تے آندا ہے، تے دلیل تو پیر اندر رکھدا ہے، بیٹی اٹھ کے باپ تے قدماں وچ ڈگ پئی ہے، ابو میں لٹی گئی، ویرو میں لٹی گئی، میرے جدے لڑ لگے آجے میرے وہ بھی چھٹ کے جا رہا ہے۔ جدو باپ نو بیٹی اٹھ کے کہے ابو میں لٹی گئی، ویرو میں لٹی گئی، میرا سہارا نہیں کوئی بھی، میرا سر دا سائیں چلا گیا، اس باپ تے کیا گزرے گی، انہاں پانیاں تے کیا گزرتی ہے، اس بیوی دی وہ حالت کیا ہے،
کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک اللہ کی ذات باقی رہنی ہے، ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے۔ میرے ویرو، باپ نال، بیوی نال، ماں نال یہی عقیدت محبت ہے جنہ دے والدین زندہ نے، غنیمت سمجھو۔ اللہ دی قسم دنیا دی ہر چیز لب جائے تجھے، والدین نہیں لگتے۔ والد رحمت نے، جس گھر وچ والدین نہیں اس گھر وچ سکون نہیں۔ بہناں نوں کدی نہ ترایا کرو، جے موت یاد ہوئے بہن نوں کدی نہیں ترانا۔ بہن سال بعد آتی ہے تیرے بوئے تے انہوں بیوی پیچھے لگ کے ترا کے کٹ دینا، اور پھر بھی چوڑی اڈ کے دعا کر دی، اللہ میرے ابھی نالوں زیادہ تے۔ سال بعد چھٹیاں ہوندیاں نے، سارا سال دن گنتی رہتی، ماموਆਂ کو جانا ہے، ویرا کو جانا ہے، تے ویر ایڈا ظالم ہے، سال بعد آئین میں روا کے گھروں کڈدا ہے، اور ظالمہ اس بہن دا کوئی حصہ نہیں۔ اور بزرگاں حاجیہ چودھریہ اور جٹا ورکا، تو پتروں نوں کارخانے بنا کے دینے، تیاں نے تیرا گریبان قیامت نوں پکڑنا ہے۔ باپ بیٹے نوں 2 باری آواز مارے نا تے آندا بس کر، ہن کھلوندا بھی ہے کہ نہیں؟ تی اتنی وفادار ہے، اللہ دی قسم۔ رات 10 باری بھی پودیاں راتاں وچ کہے نا بیٹا، آندی ہے جی ابو جی، اتنی وفادار بیٹی ہے۔ اللہ سانو بیٹیاں نال انصاف کرن دی توفیق بخشے، ماں باپ دی قدر دی توفیق بخشے۔ جس گھر وچ بیٹی نہیں، یقین جانو اتھے رحمت ہی کوئی نہیں۔ بیٹی اللہ دی رحمت ہے۔ لوگوں تانوں سمجھ نہیں آئی، تواڈے محمد نبی دیاں کنیاں بیٹیاں نے؟ 4 بیٹیاں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں۔ بیٹے بچپن وچ 3 فوت ہو گئے نے۔ جدوں میرے نبی دی بیٹی آؤندی ہے، اسی ایم پی ایم ایل اے ویکھ کے اٹھ کے نسنے آ، میرا نبی جدوں بیٹی آؤندی سی نا، اگوں اٹھ کے جا کے میری بیٹی آ گئی، میری بیٹی فاطمہ آ گئی۔ لوگوں میرے کو لفظ نہیں، میں بات نہیں بیان کر سکتا۔ جدو تھی کرو نکلتی ہے نا، ابو دے گلے لگتی ہے تے ماں دے گلے لگ کے جاتی ہے۔ بڑا پیغام دے کے جاتی ہے، ابو میں نے معاف کر سے، 35 سال تیری خدمت کر کے پھر بھی معافی مانگ کے جاتی ہے۔ ظالمہ تو پھر بھی اس تینوں ترانا ہے، اس تینوں تیرے اوپر کچھ بھی نہیں تیرے واسطے۔ بھراوو اللہ دی قسم، لکھ اہل حدیث صدا لو، لکھ حج عمرے کر لو، لکھ مسیتاں بنا لو، جے تواڈیاں بھیناں تواڈے بوئے تے روندیاں گئیاں نا، اس قرآن دے اتارن والے رب دی قسم ہے تواڈی بخشش نہیں جے ہونی۔ موت نو یاد رکھو، کل من علیہا فان، ہر ایک نے مرنا ہے۔ وقت نہیں، میں بات نہیں کر سکا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔